السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھیں گے، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اس سے میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ پبلک ایڈمنسٹریشن ٹرم ٹو ورڈ سے بنا ہے، پبلک اور ایڈمنسٹریشن۔ پبلک کا مطلب ہوتا ہے پیپل، سٹیزن، اور ایڈمنسٹریشن لیٹن ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے جس کا مطلب ہے ٹو سرو، یعنی اس کا تعلق سروسز سے ہے۔ سروسز کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں مختلف ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز ملتی ہے، ہاؤسنگ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سوشل ویلفیئر ہے، واٹر، انرجی، الیکٹریسٹی، یہ ساری چیزیں سروسز میں آتی ہے۔ یہ سروسز ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرتی ہے۔ ہر اسٹیٹ میں اس کی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے آرگنز ہوتے ہیں، 3 امپورٹنٹ آرگنز: ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری۔ لیجسلیچر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لا میکنگ کرتی ہے، ملک کے لیے قوانین بناتی ہے۔ ایگزیکٹو ان لاس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جوڈیشری کا کام ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن، یعنی جوڈیشری یہ انشور کرتی ہے کہ جو بھی لاز بن رہے ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں، اور ان لاز کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہے کہ گورنمنٹ کے وہ تمام فنکشنز جس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سرو کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن، ٹو سرو دا پیپل آف اے پرٹیکولر کنٹری اینڈ اٹ کوڈ بی اینی کنٹری ان دا ورلڈ۔ اب گورنمنٹ کس طرح سے ہمیں سروسز پرووائڈ کرتی ہے، یہ سارے کام کس طرح سے کرتی ہے؟ تو گورنمنٹ ادارے بناتی ہے، ان اداروں میں لوگوں کو ہائر کرتی ہے، لوگ اس میں کام کرتے ہیں جن کو پبلک سرونٹس کہا جاتا ہے یا سول سرونٹس کہا جاتا ہے، یا ان کو پبلک ایڈمنسٹریٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ ان اداروں کو ان مختلف منسٹریز ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کو مختلف فنکشنز اسائن کیے جاتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، ہاؤسنگ ہے، سیکیورٹی ہے، ڈیفنس ہو گیا، ہیلتھ کیئر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ان اداروں کو یہ مختلف کام جو ہے اسائن کیے جاتے ہیں، اور ان میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے گورنمنٹ لوگوں کو سرو کرتی ہے۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن کا تعلق لوگوں سے ہے، سروس سے ہے۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو سرو کرنا، ان کے افیئرس کو مینیج کرنا۔ اب ایڈمنسٹریشن ٹرم کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ Administration may be defined as group activity which involves cooperation and coordination for the purpose of achieving desired goals or objectives. ایڈمنسٹریشن ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے، مطلب کہ اس میں کوئی ایک پرسن انوالو نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں اور کوآرڈینیشن کرتے ہیں۔ اس کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جو کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے، تو اس آبجیکٹیو کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کیا جاتا ہے۔ اب کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے، اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک میز ہے، بڑا ٹیبل ہے، اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پر رکھنا ہے۔ اب 4 لوگ آتے ہیں، دو لیفٹ سے پکڑتے ہیں، دو رائٹ سائڈ سے۔ اب چاروں مل کر اس کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ پر رکھ دیتے ہیں، تو ان کا اس ٹیبل کو مل کر اٹھانا، ایک جگہ سے اور دوسری جگہ پر رکھنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوآپریشن کہتے ہیں، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اب کوآرڈینیشن کیا ہے؟ دو لوگوں نے لیفٹ سے پکڑا ہے، لیفٹ سائڈ سے، اور دو لوگوں نے رائٹ سائڈ سے۔ اب رائٹ سائڈ والوں نے اٹھایا، لیکن ایگزیکٹ اسی ٹائم پر لیفٹ سائڈ والوں نے نہیں اٹھایا، اور جس ٹائم پر لیفٹ سائڈ والوں نے اٹھایا ایگزیکٹ اسی ٹائم پر رائٹ سائڈ والوں نے نہیں اٹھایا، تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، ان کی ٹائمنگ پرفیکٹ نہیں ہے، ایگزیکٹ ایک ٹائم پر یہ کام نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ایگزیکٹ ایک ہی ٹائم پر اٹھاتے ہیں تو پھر ان میں کوآرڈینیشن ہوگی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کو انڈرسٹینڈ کیا۔ Literally, the term administration means management of affairs of public or private administration. اب پبلک ایڈمنسٹریشن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پبلک بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن بھی۔
پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہے؟ جب گورنمنٹ سب کچھ ڈیل کرتی ہے، جب گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، گورنمنٹ لوگوں کے افیئرس کو مینیج کرتی ہے، تو اس کو ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ اور جب کوئی پرائیویٹ انڈیویجول، کوئی پرائیویٹ پرسن یا بزنس یا کوئی کارپوریشن کرتی ہے ایڈمنسٹریشن، تو اس کو ہم پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے ویڈیو میں پڑھیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن میں کیا ڈفرینس ہے۔ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کو بزنس ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے۔ Administration refers to mobilization of resources, human and material, to achieve a set of objectives. اب ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں، ریسورسز میں ہمارے پاس مٹیریل بھی آتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں انسان بھی آتا ہے، یعنی لیبر، ہیومنس بھی آتے ہیں۔ تو ہیومنس جو لیبر ہے ہمارے پاس، مین پاور ہے اور مٹیریل ہے، ان کو موبلائز کرنا، یعنی ان کو استعمال میں لانا، ان کو ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا کسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن۔ نیگرو stated that administration is the organization and use of men and material to accomplish a purpose۔ وہی بات ہے، نیگرو کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ جو مٹیریل ہے اور مین ہے، جو ہیومن ریسورسز ہے اور مٹیریل ہے، ان کو آرگنائز کرنا، ان کو استعمال میں لانا کسی پرپس کو، کسی مقصد کو، آبجیکٹیو کو اکمپلش کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن۔ آئی ہوپ آپ نے میننگ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ اب کچھ ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں امپورٹنٹ اسکالرس کی۔ فرسٹ ڈیفینیشن ہے لیونارڈو ڈی وائٹ کی۔ According to L.D. White, public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment of public policy۔ پبلک پالیسی اس پالیسی کو کہتے ہیں جو پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ تو L.D. وائٹ کے اکارڈنگ پبلک ایڈمنسٹریشن وہ تمام آپریشنز ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کسی پبلک ایڈمنسٹریشن کی فلفلمنٹ، یعنی جب گورنمنٹ کوئی پالیسیز بناتی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوتے ہیں، اور پھر ان آبجیکٹیوز کو گورنمنٹ اکمپلش کرتی ہے۔ تو L.D. وائٹ کے اکارڈنگ وہ تمام کام، آپریشن مینس کہ وہ تمام کام جو ہم کسی پبلک پالیسی کو اچیو کرنے کے لیے، اس میں جو آبجیکٹیو سیٹ ہوتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے کسی پالیسی کو کچھ آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے ہوں گے تو اس کے لیے پھر ہم کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے، کوئی میکینزم بنائیں گے کہ کس طرح سے اب اس پالیسی کو ہم امپلیمنٹ کریں اور جو ہمارا مقصد ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ تو ان تمام آپریشنز، ان تمام کاموں کو جو ایک پبلک پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، تو L.D. وائٹ کے اکارڈنگ اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ According to Simon, by public administration is meant the activities of the executive branches of the national, state and local government۔ اب سائمن نے پبلک ایڈمنسٹریشن کو لمٹ کیا ہے ٹو دا ایکٹیویٹیز آف دا ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ، یعنی جو ایگزیکٹو برانچ ہے گورنمنٹ کی، جو ایگزیکٹو آرگن ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہے، اسٹیٹ لیول مینس جو پروونشل لیول ہے۔ کچھ کنٹریز ایسی بھی ہے جہاں پر جو پروونسز ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جس طرح سے USA ہو گیا، انڈیا ہے، جرمنی ہے، تو وہاں پر پروونسز کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ تو سائمن کے اکارڈنگ جو ایگزیکٹو برانچ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہے، پروونشل لیول پر ہے یا لوکل لیول پر ہے، تو ان کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن پیفنر کی ہے، اور پیفنر ڈیفائن کرتے پبلک ایڈمنسٹریشن کو ایز کوآرڈینیشن آف کلیکٹیو ایفرٹس ٹو امپلیمنٹ پبلک پالیسی، یعنی جتنی بھی کلیکٹیو ایفرٹس کی جاتی ہے ان ایفرٹس کو یکجا کرنا، تمام ایفرٹس کو یکجا کرنا کسی بھی پبلک پالیسی کو امپلیمنٹ مینس اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو ایک پریکٹیکل شیپ میں لانے کے لیے جتنی بھی ایفرٹس کی جاتی ہے ان سارے ایفرٹس کو یکجا کرنا، اٹ از پبلک ایڈمنسٹریشن۔ نیکسٹ ڈیفینیشن واکر کی ڈیفینیشن ہے، اور کافی سمپل اور ایزی ڈیفینیشن یہ بھی ہے۔ According to H. Walker, the work which the government does to give effect to a law is called public administration۔
वॉकर के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि किसी भी लॉ को इफ़ेक्ट देना। लॉ को इफ़ेक्ट देना मीन्स किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उसको नाफिज करना। तो किसी लॉ को जब हम इम्प्लीमेंट करते, उसको नाफिज करते, उसके लिए गवर्नमेंट जितने भी काम करती है तो उन कामों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के डिफिनीशन थे। आई होप आप लोगों ने मीनिंग को और डिफिनीशन को अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एवोल्यूशन हुआ है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो वो 1887 में हुआ है। और ये वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने अपनी एक वर्क थी वो पब्लिश की थी जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क था 1887 में उन्होंने पब्लिश किया। और इसी से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवोल्यूशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो स्टार्ट हुई। और वुड्रो विल्सन को ही फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।